میں سمندر خان، پشاور کی تحصیل حیات آباد فیز 1 میں میرا ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور ہے جس سے میرے گھر کا چولہا جلتا ہے، اور وہیں بیٹھ کر میں روز لوگوں کی کہانیاں سنتا ہوں۔ مگر جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کچھ الگ ہے۔ یہ کہانی ہے میرے دوست مشال خان کی۔ وہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں انجینئرنگ کا طالب علم تھا۔ خاموش مزاج، آنکھوں میں خواب اور دل میں ایک جنون کامیابی کا۔ دوسری طرف پلوشا فقیر آباد کی رہنے والی، پشاور یونیورسٹی میں بی ایس سی آنرز پارٹ 2 کی طالبہ۔ گرمیوں کی ایک ہلکی سی دوپہر تھی، جامعہ روڈ پر رش تھا، بسیں، رکشے اور طلبہ کا ہجوم۔ مشال اپنی کتابیں ہاتھ میں لیے تیزی سے گزر رہا تھا، ذہن میں حسابی فارمولے گردش کر رہے تھے اور قدم سیدھے اپنے خوابوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسی لمحے پلوشا کی نظر اس پر پڑی۔ وہ ٹھہر گئی۔ نہ جانے کیوں اس ہجوم میں وہ ایک ہی چہرہ اسے صاف نظر آیا، مشال، جو اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ پلوشا نے اسے کنکھیوں سے دیکھا، چند لمحے، بس چند لمحے۔ پھر جیسے ہی مشال کی نظر اچانک اس سے ٹکرائی، پلوشا نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے خود سے پوچھا۔ ادھر مشال بھی چند قدم آگے جا کر رکا۔ اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کسی کی نظر نے اسے چھوا ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر پلوشا اب اپنی سہیلیوں میں کھو چکی تھی۔ مشال نے ہلکا سا سر جھٹکا اور خود سے کہا، کنٹرول مشال، کنٹرول، تمہیں پڑھائی پر توجہ دینی ہے۔ اور وہ دوبارہ چل پڑا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ یہ فضول احساس ہی ایک دن اس کی زندگی بدل دے گا۔ ہر ہفتے کی رات وہ میرے جنرل اسٹور پر آتا، حیات آباد فیز 1 سے سیدھا میرے پاس۔ میں سمندر خان اور وہ میرا دوست مشال، جو اپنے دل کی ہر بات مجھ سے کہہ دیتا تھا۔ اس رات بھی وہ آیا، خاموش سا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ اس نے فریج کھولا، ایک کالی ٹھنڈی بوتل نکالی، ڈھکن کھولا اور ایک لمبا گھونٹ لیا۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولا، یار سمندر، پرسوں چھٹی کے وقت میں نے پشاور یونیورسٹی کی ایک لڑکی کو دیکھا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ آگے بولا، وہ مجھے دیکھ رہی تھی، اور جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے فوراً نظریں پھیر لیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ پہلے تو مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، مگر جب دوبارہ اس پہ نظر پڑی تو وہ مجھے اسی طرح دیکھ رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی اس نے پھر نظریں چرا لیں۔ اب کی بار اس کی مسکراہٹ ذرا گہری تھی۔ میں بھی مسکرا دیا اور ہلکے سے کہا، بھائی، یہ محبت ہے۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں یار، میرے لیے اس وقت تعلیم سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ میں ان فضول چکروں میں پڑھ کر نہ اپنی زندگی برباد کرنا چاہتا ہوں، نہ اس لڑکی کی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے سر ہلا دیا، مگر دل ہی دل میں جانتا تھا کہ کہانی اب شروع ہو چکی ہے۔ ہفتے کی رات میرا جنرل اسٹور ہمیشہ کی طرح کھلا تھا۔ میں کاؤنٹر پر بیٹھا حساب لکھ رہا تھا کہ دروازہ ہلکے سے کھلا اور مشال اندر آیا، مگر آج کچھ الگ تھا، نہ وہ مسکراہٹ، نہ وہ سکون۔ وہ آ کر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے غور سے اسے دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، کیا بات ہے مشال، آج بڑے چپ ہو؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے لفظ ڈھونڈ رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، سمندر، شاید میں ہار گیا ہوں۔ میں چونک گیا۔ کس سے؟ اس نے گہری سانس لی۔ اپنے آپ سے۔ میں اب پوری طرح متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ بولا، میں نے بہت کوشش کی، خود کو سمجھایا کہ یہ سب فضول باتیں ہیں، مگر نہ جانے کیوں وہ لڑکی بار بار میرے ذہن میں آتی ہے۔ اس کی نظریں کہیں دور جم گئی تھی۔ جب پڑھنے بیٹھتا ہوں تو اس کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ جب یونیورسٹی سے چھٹی ہوتی ہے تو بے اختیار اسے ڈھونڈتا ہوں۔
میں ہلکا سا مسکرایا۔ نام کیا ہے اس کا؟ وہ فوراً بولا۔ نہیں جانتا۔ پھر خود ہی دھیمی آواز میں ہنسا۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ پشاور یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ میں نے مذاق میں کہا۔ واہ بھائی، محبت بھی ہو گئی اور نام تک نہیں پتہ۔ وہ مسکرایا، مگر اس بار اس مسکراہٹ میں بے بسی تھی۔ سمندر میں واقعی نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ مگر لگتا ہے دل نے اپنی مرضی کر لی ہے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ڈرو مت، یہ وہی چیز ہے جو انسان کو مکمل کرتی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک سچ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ محبت میں پڑ چکا تھا۔ فائنل سیمسٹر کے دن تھے۔ چھٹی کے بعد مشال جامعہ کے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہنسی مذاق کر رہا تھا کہ اچانک ایک نرم سی زنانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ایکسکیوز می۔ مشال چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا، اور جیسے ہی اس نے دیکھا وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ پلوشا اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اتنا قریب کہ مشال ہلکا سا گھبرا گیا۔ اس کے دوست ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور خاموشی سے وہاں سے کھسک گئے۔ مشال نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی کہیے۔ لڑکی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرا نام پلوشا ہے۔ میں پشاور یونیورسٹی میں بی ایس سی آنرز کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو سامنے چائے خانے میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ مشال نے اسے غور سے دیکھا۔ سادگی میں لپٹی خوبصورتی، گوری رنگت، ہلکے گلابی ہونٹ اور بنا کسی بناوٹ کے بھی ایک عجیب سی کشش۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، جی چلیے۔ چائے خانے میں دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ پلوشا نے مسکرا کر پوچھا، آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ مشال بولا، مشال خان۔ پھر جیسے باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ خاندان، تعلیم، خواب، مستقبل، وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ آخر کار مشال نے گھڑی کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ پلوشا نے ہلکے سے کہا، ٹھیک ہے، مگر ایک وعدہ کریں، کل پھر ملیں گے۔ مشال نے ایک لمحہ سوچا، پھر سر ہلا دیا، ٹھیک ہے۔ رخصت ہوتے ہوئے پلوشا نے اس سے اس کا نمبر بھی لے لیا۔ اسی رات فون کی گھنٹی بجی۔ پلوشا تھی۔ دونوں کے درمیان باتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مگر 15 منٹ بعد ہی مشال نے نرمی سے کہا، مجھے اب پڑھنا ہے، کل بات ہوگی۔ یوں ہی 2 مہینے گزر گئے۔ ملاقاتیں، باتیں، مسکراہٹیں، اور پھر ایک دن پلوشا نے ہمت کر لی، مشال، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولی، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ مشال نے گہری سانس لی اور دھیمی آواز میں بولا، پلوشا، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ مگر وہ رکا اور سنجیدگی سے بولا، مگر ایک مسئلہ ہے، میری تعلیم مکمل ہونے میں ابھی 2 سال باقی ہیں۔ پھر میں جاب کروں گا، اپنے پیروں پر کھڑا ہوں گا، تب میں تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا۔
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اگر تم انتظار کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ابھی پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ پلوشا کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، مگر لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں انتظار کروں گی مشال۔ اسی رات وہ میرے جنرل اسٹور پر آیا، آنکھوں میں چمک، چہرے پر خوشی، اور اس نے مجھے ساری کہانی سنا دی۔ میں ہنسا اور کہا، واہ شہزادے، زبردست۔ وہ رات مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں اپنے جنرل اسٹور پر بیٹھا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور گاہک بھی کم تھے۔ اچانک مشال آ گیا۔ وہ اندر آیا، مگر آج اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو چند دن پہلے تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے فوراً محسوس کر لیا، کچھ بات ہے۔ کیا ہوا مشال؟ میں نے پوچھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، سمندر، میں نے آج اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں سمجھ گیا بات پلوشا کی ہو رہی ہے۔ کیا؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ وہ بولا، میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ میں ابھی شادی نہیں کر سکتا جب تک میری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی اور میں اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا۔ میں نے سر ہلایا۔ پھر وہ ایک لمحے کو مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں ہلکی سی فکر بھی تھی۔ وہ مان گئی۔ میں نے حیرانی سے کہا، سچ؟ ہاں۔ اس نے کہا کہ وہ بھی ابھی پڑھنا چاہتی ہے، MS سی کرے گی، پھر نوکری۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ سمندر، وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار نکلی۔ میں ہلکا سا ہنسا، اسی لیے تو تم نے اسے پسند کیا ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر سنجیدگی واپس آ گئی۔ لیکن ایک مسئلہ ہے۔ میں نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ آہستہ آواز میں بولا، میرا گھر۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ آگے بولا، تم جانتے ہو میری امی ابو کیسے ہیں؟ قدامت پسند، سخت مزاج۔ وہ کبھی اس بات کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے۔ اس نے گہری سانس لی۔ اور اوپر سے ذات کا فرق، میں درانی ہوں اور پلوشا یوسف زئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں محبت آسان نہیں رہتی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، دیکھ مشال، اگر نیت صاف ہو اور ارادہ مضبوط تو راستہ نکل ہی آتا ہے۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں ہار نہیں مانوں گا۔ میں پہلے خود کو ثابت کروں گا، پھر دنیا سے لڑوں گا۔ میں مسکرا دیا۔ یہ ہوئی نا بات شہزادے؟ اس رات میں نے پہلی بار محسوس کیا، یہ صرف محبت نہیں ہے، بلکہ ایک عہد بن چکا ہے۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ دن، ہفتے اور مہینے جیسے ہاتھ سے پھسلتے جا رہے تھے۔ میں اپنے جنرل اسٹور پر بیٹھا اکثر یہی سوچتا کہ محبت کا اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ مشال پہلے کی طرح ہر ہفتے کی رات آتا تو تھا، مگر اب اس کے چہرے پر سنجیدگی زیادہ اور مسکراہٹ کم ہوتی جا رہی تھی۔
گھر سے آ کر وہ سیدھا میرے پاس بیٹھ جاتا۔ ایک رات اس نے آہستہ سے کہا، سمندر، اب ہم پہلے کی طرح نہیں مل پاتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولا، اس کی پڑھائی بھی بڑھ گئی ہے اور میری بھی، اوپر سے گھر والوں کی نظریں بھی اب مجھ پر رہنے لگی ہیں۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ مزید بولا، کبھی کبھی پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، صرف فون پر آدھا پونا گھنٹہ بات ہوتی ہے، اور کبھی وہ بھی نہیں ہو پاتی۔ اس کی آواز میں تھکن تھی، لیکن عجیب بات ہے، جتنا فاصلہ بڑھ رہا ہے میں اسے اتنا ہی زیادہ محسوس کرتا ہوں۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، 'یہی تو اصل محبت ہے'۔ وہ میری طرف دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ دوسری طرف پلوشا بھی اپنے امتحانات میں مصروف تھی۔ فقیر آباد کی تنگ گلیوں میں رہتے ہوئے بھی وہ بڑے خواب دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ خود ہی مشال کو پیغام بھیجتی، اپنا خیال رکھنا اور پڑھائی پر توجہ دینا۔ ایک ہفتہ ایسا بھی آیا جب مشال میرے پاس نہیں آیا۔ میں نے خود اسے فون کیا۔ وہ بولا، یار بہت دباؤ ہے، اسائنمنٹ، ٹیسٹ اور گھر والوں کی باتیں۔ پھر کچھ لمحے خاموش رہ کر بولا، بالکل سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے۔ میں نے فون بند کیا اور دکان کے باہر دیکھنے لگا۔ رات خاموش تھی، مگر مجھے معلوم تھا۔ دو دل ایک دوسرے سے دور ہو کر بھی جڑے ہوئے ہیں، اور یہی فاصلے ایک دن ان کی محبت کو اور مضبوط بنائیں گے۔ وقت نے ایک اور کروٹ لی، اور دیکھتے ہی دیکھتے برسوں بیت گئے۔ میں سمندر خان آج بھی اپنے اسی جنرل اسٹور پر تھا، مگر اب بہت کچھ بدل چکا تھا۔ مشال خان اب وہ طالب علم نہیں رہا تھا، وہ ایک بڑی کنسٹرکشن کمپنی میں انجینئر بن چکا تھا، اور اس کی عمر اب 26 سال ہو چکی تھی۔ دوسری طرف پلوشا بھی اب پیچھے نہیں رہی تھی۔ وہ ایک بڑے پرائیویٹ اسکول میں سائنس کی ٹیچر بن چکی تھی۔ اس کی عمر اب 28 سال تھی۔ فقیر آباد کی وہی لڑکی اب خود ایک پہچان بن چکی تھی۔ اس رات مشال میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، چہرے پر ایک عجیب سی سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ آ کر سیدھا میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے مشال، آج بہت خوش لگ رہے ہو؟ وہ ہنسا اور بولا، سمندر، اب وقت آ گیا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، کس چیز کا وقت؟ وہ آہستہ سے بولا، میں اب رشتہ لے کر جا رہا ہوں۔ میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اٹھا اور اسے گلے لگا لیا۔ آخر کار شہزادے نے اپنی منزل پا ہی لی۔ مشال نے بتایا کہ اب اس کی نوکری پکی ہے، گھر والے بھی اب اس کی بات سننے لگے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اب وہ خود اس قابل سمجھتا تھا کہ کسی کے گھر عزت کے ساتھ جا سکے۔ اسی دوران پلوشا بھی اپنی زندگی میں مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ اپنے والدین کے لیے فخر بن چکی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں وہ آج بھی مشال کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب مشال نے اپنے گھر والوں سے صاف بات کی، میں پلوشا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد سخت سوالات شروع ہوئے، ذات کا فرق، خاندان کا فرق اور روایات کا دباؤ، مگر مشال اپنی بات پر قائم رہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آخرکار بہت سمجھانے اور مزاحمت کے بعد گھر والے مان گئے۔ اور یوں وہ خواب جو برسوں پہلے ایک نظر سے شروع ہوا تھا اب حقیقت کے قریب آ چکا تھا۔ میں نے اس رات آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، محبت اگر سچی ہو تو وقت بھی اسے ہرا نہیں سکتا۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس کا انتظار برسوں سے تھا۔ پشاور کی روایتی فضا میں شادی کی تقریبات سجی ہوئی تھی۔ ڈھول کی تھاپ، مہمانوں کی چہل پہل اور خوشیوں کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ پلوشا آج دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سرخ پشتون عروسی لباس میں، باریک سنہری کڑھائی، بھاری دوپٹہ اور ہاتھوں میں مہندی کی خوبصورت لکیریں۔ فقیر آباد کی وہ سادہ سی لڑکی آج کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا اور پلوشا اب مشال کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ رخصتی کے وقت آنکھیں نم تھیں۔ مگر دل مطمئن تھا۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی روشنی تھی، پھولوں سے سجی ہوئی سیج اور خوشبو سے مہکتا ہوا ماحول۔ مشال آہستہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ پلوشا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مشال نے نرمی سے اس کے قریب بیٹھ کر آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بس اسے دیکھتا رہ گیا، پھر مسکرا کر بولا، پلوشا، تم واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، شاید پہلے سے بھی زیادہ۔ پلوشا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ مشال نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے۔ پلوشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اور ہلکے سے مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر مشال نے آہستہ سے کہا، پلوشا، ہم نے بہت لمبا سفر طے کیا ہے۔ پلوشا نے سر ہلایا۔ ہاں مشال، اور اب اصل زندگی شروع ہو رہی ہے۔ مشال نے ہلکے انداز میں کہا۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ پلوشا نے مسکرا کر پوچھا۔ کیا؟ مشال بولا۔ مجھے سب سے پہلے بیٹی چاہیے۔ پلوشا چونک کر ہنس پڑی۔ نہیں، پہلے بیٹا ہوگا۔ مشال نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، بیٹی، بالکل تم جیسی۔ پلوشا نے جواب دیا، اور بیٹا تمہارے جیسا۔ دونوں ہنس پڑے، پھر مشال نے سنجیدگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا ہو یا بیٹی، جو بھی ہو، ہوگی تو ہماری اولاد، ہماری محبت کی نشانی۔ بس ہماری محبت ہمیشہ ایسی ہی رہے۔ پلوشا نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہمیشہ۔ میں سمندر خان اس رات اپنے جنرل اسٹور پر بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ کچھ کہانیاں وقت سے نہیں ہارتی۔
وہ وقت کو ہی اپنے ساتھ لے چلتی ہیں۔ مشال اور پلوشا کی کہانی بھی انہی میں سے ایک تھی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔